بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ کو کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا۔ دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھینکر طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں بھی کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا، نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر ببول وغیرہ کے جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں رکھ دی، اور آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہیں کیے، لیکن جب تیسری مرتبہ یہاں آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانوں میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی گئی تھی۔ پہلے بیت اللہ کے جگہ ہی ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتے رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کے شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قویس کے پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پہ کون لوگ ہیں جو میری آواز سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور لوگوں تک وہ آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قویس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو حج کرنے کا اعلان کیا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو اتنا بلند کیا، اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کی اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یہ گھر رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔
علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے ہی حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ طاہر القروی، جن کو اس خطاب کو عبد الصمد سارن اردو میں منتقل کیا ہے، لکھتے ہیں یہ حضرت عباس کا روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے، اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عدیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ سب رحمت در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ طواف کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کعبہ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی اپنے خطاؤں سے ڈر کر یہاں آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اعمال کانے نے بنایا، جوہو نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا۔ جوال عثمان میں سے تھا، قریش کے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضور کے 6 ہاتھ 1 بالش جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حضور کے پیچھے ایک چھوٹی سی قول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی، اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ 1 رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں تاخیر تھی۔ طاہر القروی بتاتے ہیں انہوں نے 3 دن تک اسے ترخ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالش حضرت اسماعیل میں داخل تھا، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش تک مناسب ہو جائے۔ 1 دروازہ داخل کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چنے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے شامی کے جانب سینہ اور اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے معزن کیا تھا۔ چھت پر نالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پاؤں تھے، حتیٰ کہ قلم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاذرہ کے زمانے میں مسجد حرم کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچی اور اس نے غلاف کعبہ کو جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری کو حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کی۔ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور 1 دروازہ مزید بنایا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے وہ دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرق کے دروازے کے چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے، عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کے چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کے عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کے دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار کے دونوں حصے کے چھٹے حد تک گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا، چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔
1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فریضہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔